آئیں دوسرا کرنتھیوں اس کا 13واں باب، اور آج ہم نے 6 آیت دیکھ لی تھی، تو 7ویں آیت سے خدا کے کلام کو دیکھیں گے، اور جہاں تک خدا ہمیں توفیق فضل دے گا تو وہاں تک ہم خدا کے کلام کو دیکھ سکیں گے۔ آئیں میرے ساتھ نکالیے، چلیے جی تلاوت کریں گے۔ آ جائیں بنش کے ساتھ مل کر ہم 7ویں آیت سے پوری آیت دیکھ لیں گے جی۔ 13واں باب 7ویں آیت سے۔ کرنتھیوں کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی 7ویں آیت سے۔ ہاں جی۔ اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تم کچھ بدی نہ کرو، نہ اس واسطے کہ ہم مقبول معلوم ہوں، بلکہ اس واسطے کہ تم نیکی کرو، چاہے ہم نامقبول ہی ٹھہرے، کیونکہ ہم حق کے برخلاف کچھ نہیں کر سکتے، مگر صرف حق کے لیے کر سکتے ہیں۔ جب ہم کمزور ہیں تو تم زوراور ہو تو خوش ہیں، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ تم کامل ہو۔ اس لیے میں غیر حاضری میں یہ باتیں لکھتا ہوں، تاکہ حاضر ہو کر مجھے اس اختیار کے موافق سختی نہ کرنا پڑے جو خداوند نے مجھے بنانے کے لیے دیا ہے کہ نہ بگاڑنے کے لیے۔ غرض اے بھائیو، خوش رہو، کاش کامل بنو، حاضر جمع رکھو، یک دل رہو، میل ملاپ رکھو، تو خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ 12ویں آیت سے۔ جی۔ آپس میں پاک پوسا لے کر سلام کرو، سب مقدس لوگ تم کو سلام کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ آمین۔ آمین۔ پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ سارا عزت جلال خداوند کو دیتے ہیں۔ ہم ایک بار پھر خداوند کے جلال میں آج ہم بہت شکر گزاری کرتے ہیں کہ سلسلہ وار بائبل کی تفسیر میں آیت با آیت جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم نے بڑی کتابوں کو اس کے دیے ہوئے فضل سے کمپلیٹ کر لیا ہے، جس میں اعمال کی کتاب اور رومیوں کا خط، پہلا کرنتھیوں، دوسرا کرنتھیوں، اور آج ہم دوسرے کرنتھیوں کے آخری چیپٹر میں، اور پھر اس کے بعد آگے گلتیوں کا خط شروع ہوگا، اور پھر آگے جتنے کتابیں ہیں وہ تقریباً 4 باب 5 باب ہیں۔ تو میں گڈ مارننگ کرتا ہوں ابراہم طاہر کی مما کو، علیشا گل کی مما کو، اور نورین خرم کو گڈ مارننگ کرتے، اور جتنے لوگ آن لائن ہیں ان کو، اور ہمارے درمیان آج صبح جو چرچ میں موجود ہیں بھائی راشد کو، مسز راشد کو، اور بنیش کو، اور جنید کو گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ آئیں خداوند کے دیے ہوئے فضل سے ہم جو ہے وہ کرنتھیوں کے خط کو دیکھ رہے ہیں 7ویں آیت سے۔ دوسرا کرنتھیوں 7ویں آیت، 13واں باب 7ویں آیت۔ دوسرا کرنتھیوں 13واں باب، انجیل مقدس میں سے دوسرا کرنتھیوں 13واں باب 7ویں آیت۔ تو 7ویں آیت میں سے 10ویں آیت تک اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو پالوس کہنا چاہتا ہے، پالوس کی خواہش ہے کہ کرنتھیوں سے بھلائی کرے، یہ اس کی خواہش ہے۔ تو یہ 7ویں سے 10ویں آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ایک خواہش ہے کہ وہ کرنتھیوں کی کلیسیا سے کیا کرے، بھلائی کرے۔ اگر ہم دیکھیں 7ویں آیت تو لکھا ہے خدا سے دعا کرتا ہوں، پھر تاکہ مقبول معلوم ہوں، اور پھر لکھا ہے نامقبول معلوم ہوں، اور بدی نہ کریں۔ ٹھیک ہے، 4 لفظوں پر اگر ہم دائرہ لگائیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ خدا سے دعا کروں، اس کو دائرہ لگائیں، پھر بدی نہ کروں، اس کو دائرہ لگائیں، مقبول معلوم ہو، اس کو دائرہ لگائیں، اور نامقبول معلوم ہو۔ تو یہ ایک ہی آیت کے اندر یہ باتیں ہیں۔ تو اگر آپ پڑھ دیں تو کوئی بھی جماعت میں سے 7ویں آیت، ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تم کچھ بدی نہ کرو۔ دوسری بات جی،
اس واسطے کہ ہم مقبول معلوم ہوں، بلکہ اس واسطے کہ تم نیکی کرو چاہے ہم نامقبول ہی ٹھہریں۔ واہ 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 واہ۔ سو پولوس کرنتھس کی کلیسیا میں گناہ کرنے والے اراکین کی تادیب اور جو ہے سرزنش کو کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ موضوع کو جاری رکھتا ہے کہ وہ بیان کرتا ہے کہ میں خدا سے دعا کرتا ہوں، ہیلیلویا۔ سو کرنتھی اپنے درمیان پائے جانے والے گناہ کی حمایت کر کے بدی نہ کریں، بلکہ اس بات کی مسلسل کوشش کریں کہ ممبران کی تادیب اور بحالی وہ اس لیے دعا نہیں مانگتا کہ خود مقبول معلوم ہو، بلکہ یا دوسروں اس کو اچھا سمجھیں۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ کرنتھی یہ کام اس لیے کرے کہ وہ پھر وہ کہے کہ اس کے ان کی یہ فرما برداری میرے اختیار کی گواہ اور ثبوت ہو۔ یہاں یہ خیال ہرگز موجود نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ کرنتھی یہ کام اس لیے کریں کہ یہ نیکی اور دیانتداری ہے۔ وہ ہر قیمت پر چاہتا ہے کہ کرنتھی یہ کرے کہ خاص کے نتیجے میں خود پولوس نامقبول ہی معلوم ہو۔ تو اصل میں وہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں جو دعائیں کرتا ہوں وہ اپنے لیے نہیں کرتا، جو میں تمہیں بدی سے روک رہا ہوں تو وہ اپنے لیے نہیں کر رہا، میں وہ کہتا ہے کہ آپ بدی سے باز ہیں، اچھی زندگی گزاریں اور خداوند کے حضور ہو، چاہے میں خود جو ہے نامقبول ہی ٹھہر جوں، میری کوئی بات نہیں، میری طرف سے نہ ہو۔ تو وہ اصل میں یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھی زندگی گزارے جیسے خدا کا کلام چاہتا ہے۔ یہاں ہمیں پھر پالوس کے بے لوث بے غرض ہونے کا ثبوت ملتا ہے، اور اس کی دعائیں جو ہیں زندگی میں مفید مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی بھلائی ہو، اس کی دعاؤں کا نتیجہ ہی۔ وہ اپنی ناموری کا کبھی خواہ نہیں ہوا، اور پولوس چھڑی لے کر کرنتھس جاتا ہے تاکہ نظم و ضبط، تربیت اور تادیب جو ہے سلسلے میں ہدایات منوا کر اپنا اختیار منوا لیتا ہے، تو اس بات کو جھوٹے استادوں کے خلاف ایک دلیل کے طور پر پیش کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، کئی دفعہ لوگ انسانوں کے ساتھ اپنے ریلیشن بناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں، چاہے وہ بدیاں ہی کرتے پھرے، گناہ کرتے پھرے، انہیں کوئی اس سے غرض نہیں ہوتا، وہ بدی کی راہ پر جاتے ہوں کوئی ان سے غرض نہیں ہوتا۔ لیکن پولوس کہتا ہے میں ایسا نہیں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں چاہے میں خود نامقبول ٹھہروں، لیکن میں چاہتا ہوں تم بدی نہ کرو، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ میرا نام ہو۔ تو جو جھوٹے رسول تھے نا، وہ ان کو کوئی غرض نہیں ہوتا تھا کہ بھئی کوئی آدمی ان کے ساتھ چل رہا ہے تو وہ کیسی اس کی زندگی ہے کیسی نہیں۔ جب ہم مسیح سے دور تھے تو ہم کیا کرتے تھے، تو ہمارے راہبروں کو، رہنماؤں کو اس سے کوئی غرض نہیں تھا کہ ہماری زندگی میں بدی ہے، ہماری زندگی میں گناہ ہے، ہماری زندگی میں اور معبود ہیں اور دیوی دیوتائیں چراغ ہیں، تو ان سے کوئی غرض نہیں ہوتا تھا۔ تو فال ٹیچرز کی ایک اور بڑی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن پولوس کہتا ہے میں ایسا نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں میں چھڑی لے کر آؤں، میں تمہارے لیے دعائیں کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم بدی سے کیا کرو، باز آؤ، چاہے کوئی بات نہیں میں نامقبول ٹھہر جاؤں، لیکن تم کیا کرو، میں خدا سے دعا کرتا ہوں لیکن میں بدی کی حمایت نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ تم بدی نہ کرو، میں چاہتا ہوں کہ تم مقبول معلوم ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم خدا کے حضور جو ہے وہ مقبول ہو چاہے میں نہ۔ تو یہ اس کی بھلائی ہے، یہ اس کی خاص خواہش ہے، اور یہ اس کی دلیل بھی ہے جھوٹے رسولوں کے سامنے کہ جھوٹے رسول نہیں چاہتے، وہ چاہتے وہ کھڈے چ پیندے نے پین، پر جو ہمارا مطلب ہے، ہمارا غرض ہے وہ پورا ہوتا رہے۔ کئی دفعہ لوگ آپ کے ساتھ صرف ریلیشن رکھتے ہیں یا آپ سے کوئی غرض رکھتے ہیں، لیکن ان کو آپ کی بدی سے، آپ کے گناہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن پولوس ایسا نہیں ہے، وہ اس کے دل میں ان کے لیے بھلائی کی خواہش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ بھلا ہو، اور وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میرے جائز اختیار کا ثبوت ہے نہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میری غیر حاضری میں کرنتھی خود اپنے طور پر ضروری اقدام کرے، خواہ وہ اس طرح وہ ان شریعت پرستوں اور رسوم پرستوں کی نظر میں نامقبول ہی ٹھہرے۔ آئیں 8ویں آیت پڑھیے ذرا۔ کیونکہ ہم حق کے برخلاف کچھ نہیں کر سکتے، مگر صرف حق کے لیے کر سکتے ہیں۔ واہ 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 واہ، ہم پر انڈر لائن کریں، ہم کو دائرہ لگائیں اور حق کو دائرہ لگائیں۔
اس آیت میں ہم پر اور حق پر زور دیا گیا ہے. اس آیت میں ہم غالباً رسولوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی کہ ان 12 رسولوں کی طرف جو مسیح کے ہیں. پولوس کہہ رہا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کریں اس بات کو مد نظر رکھ کر کریں کہ حق یعنی خدا کی سچائی کی ترقی ہو. ہیلیلویا! کتنی زبردست بات ہے. ایک جو ٹرو ٹیچر ہوتا ہے، ایک جو ٹرو پاسبان ہوتا ہے، ایک جو ٹرو خادم ہوتا ہے، جو ایک سچا ایماندار ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے بڑی اچھی بات ہے کہ یوحنا کی انجیل میں لگتی ہے، کہتا ہے میرے لیے یہی خوشی کی بات ہے کہ میں اپنے فرزند کو حق پر چلتا دیکھوں. ہیلیلویا! میں آپ کو بتاؤں کسی بھی خادم کی کامیابی یہ ہے کہ جب کوئی شخص بچ جائے، اس کا گھرانہ بچ جائے، تو اس کے وسیلہ سے وہ گھرانہ، وہ زندگی بس ایک کام کرے کہ وہ حق پر یعنی سچائی پر چلے. یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے. اب جو فال ٹیچرز وہاں تھے، جھوٹے استاد جو وہاں تھے، جو یہودی نواز تھے، جو یہودیت کو مکس کرتے تھے اس میں مسیحت میں، وہ کہتے تھے پاویں کھڈے چ پین، پاویں جو مرضی ہو، ہمارا ریلیشن اچھا ہے، ساڈا کام چل رہا ہے، ہمارا مطلب چل رہا ہے، پاویں سے چاہے یہ نامقبول ہوں، چاہے یہ بدی میں جائیں، چاہے یہ حق پر چلے نہ چلے، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتا. تو یہ لیکن پولوس رسول اپنی بھی اور 12 رسولوں کی بھی بات کرتا ہے کہ حق یعنی خدا کی سچائی کی ترقی ہو آپ کی زندگی میں، اور اس اقدام میں خود غرضی کا رنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تادیب کے معاملے میں بھی شخصی انتقام کا خیال تک نہیں ہونا چاہیے. سارے کام میں مد نظر یہ رکھنا چاہیے کہ خدا کو جلال ہو اور ہم ایمان مسیحوں کا بھلا ہو. ہیلیلویا! تو وہ یہ چاہتا ہے. سو آئیے 9ویں آیت کو دیکھیے. جب ہم کمزور ہیں اور تم زور آور ہو تو ہم خوش ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ تم کامل بنو. واہ 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 واہ! پریز گاڈ! یہ ایک سچا خادم ہے جو اپنی بھیڑ کو یا ایک مسیحی شاگرد کو یا کلیسیا کو کیسے لے کر بڑھتا ہے. کہتا ہے جہاں تک کرنتھیوں کا تعلق ہے تو پولوس بھی کامل بے غرضی کا مظاہرہ کرتا ہے اگر اس کی کمزوری، ذلت اور لعنت کا نتیجہ یہ ہو. کہتا ہے چلو مان لو میری کمزوری، میری ذلت، میرا لہن تہن کرنا کا نتیجہ، مطلب دیکھیں کئی دفعہ خادم لہن تہن ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں اور ذلت اٹھاتے ہیں، تو کہتا ہے کوئی گل نہیں، میری کمزوری کا، میری لہن تہن کا، میری ذلت کا اگر نتیجہ یہ ہو کہ کرنتھی زور آور ہوں. ہائے ہائے ہائے! میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت سے ایماندار زور آور ہو. کہتا ہے زور آور ہو، دائرہ لگائیں زور آور پر ہو تو وہ خوش ہے. کہندا کوئی گل نہیں، اگر منو تاڑے زور آور کرن دے لیے کمزوری اٹھانی پڑتی ہے، لہن تہن اٹھانا پڑتا ہے، ذلت اٹھانی پڑتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم زور آور ہو. اور اس سے انڈرلائن کریں کہ تو وہ خوش ہے. اس طرح خوشی منانے کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے دعا بھی ہے، میری خوشی بھی ہے اور ساتھ میری دعا بھی ہے کہ کرنتھی ایماندار کامل بنے. ہیلیلویا! کیا بنے؟ کامل بنے، پرفیکشن کی طرف یا پرفیکٹ ہونے کی طرف یا ٹیون ہونے کی طرف چلے. مجھے یاد ہے جب ہم مسیح سے دور تھے، ہم نشہ بھی کرتے تھے، ہم گالیاں بھی دیتے تھے، ہم جھوٹ فریب بھی بولتے تھے، ہم غلط ناپاک صحبتوں کے اندر بھی پڑے تھے، ہم مشن پرستیوں، قبر پرستیوں، بت پرستیوں میں پڑے ہوئے تھے. لیکن ایسے حقیقی خادموں کی وجہ سے ہم زور آور ہوتے گئے، کامل بنتے گئے. ہر روز خدا ہماری زندگی میں کام کرتا رہا اور ہمیں دھوتا رہا، ہمیں سنبھالتا رہا، ہمیں سنوارتا رہا. یاد رکھیے کہ حقیقی خادم کی یہی پہچان ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں آپ کو حق کی طرف مائل کرے گا، آپ کو کامل ہونے کی طرف مائل کرے گا، آپ کی زندگی سے بدی کو کے خلاف بات کرے گا، آپ کو مقبول ہونے کے لیے تیار کرے گا. تو وہ کہتے ہیں دعا بھی کرتا ہے کہ کرنتھی ایماندار کامل بنے. یعنی گناہ کرنے والے خطا کاروں کے ساتھ تادیبی کاروائی کرنے کے تعلق سے پولوس دعا مانگتا ہے کہ وہ پورے اور کامل بنے. اس کی دلی آرزو تھی کہ خدا کے کامل مرضی ان کی زندگی میں کام کرے. واہ 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 واہ!
دیکھیں مزہ یہ ہے کہ اگر جب آپ بچتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں خدا کی کامل مرضی پوری ہو. اور ہوج خدا کا خادم ہے، وہ کہتا ہے، ہوج خدا کا خادم ہے اور وہ کہتا ہے، اس کی سن لیجئے، وہ کہتا ہے پولوس دعا مانگتا ہے کہ وہ الجھن اور ابتری کی حالت سے نکلے، وہ کرنتھس اور کامل طور پر بحال ہوں، اس میں تفرقے، جھگڑے، برائی سے نکلے جس میں وہ پڑے ہوئے تھے. یہ ہوج خدا کا خادم کہتا ہے کہ اصل میں پولوس یہ چاہتا ہے. آئیں 10ویں آیت دیکھیے. اس لیے میں غیر حاضری میں یہ باتیں لکھتا ہوں تاکہ حاضر ہو کر مجھے اس اختیار کے موافق سختی نہ کرنا پڑے جو خداوند نے مجھے بنانے کے لیے دیا ہے، نہ کہ بگاڑنے کے لیے. واہ واہ واہ. میں آپ کو بتاؤں کئی دفعہ خادم جو ہیں وہ محبت سے چلتے ہیں، پیار سے چلتے ہیں، درگزر کر کر چلتے ہیں اور حلیمی سے چلتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر اسے اختیار دیا گیا ہے کہ پھر وہ اس اختیار کو استعمال کرے. تو یہاں پر اس خط کے لکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کرنتھی کامل بنے. میں آپ کو بتائیں یہ خط ہم نے شروع سے، جو کہ 2 خط ہیں، اس کو ہم نے دیکھا تھا، اس کو ہم کہتے ہیں لیٹر آف پرابلمس. اتنے پرابلمس ہیں کلیسیا کے اندر، تو ان سب پرابلمس پر اس نے بات بھی کی اور اس کو حل بھی کیا. وہ ترجیح دیتا ہے کہ غیر حاضری میں یہ باتیں لکھے تاکہ مذکورہ نتائج حاصل ہوں، بجائے اس کے پھر انڈر لائن کریں ایک غیر حاضر میں اور دوسرا انڈر لائن کریں یا دائرہ لگائیں حاضر ہو کر اس کو اس اختیار کے موافق سختی کرنا پڑے جو خداوند نے دیا. کس نے دیا یہ اختیار؟ خداوند نے دیا. یہ یاد رکھیے کہ جب کوئی خادم اپنا اختیار استعمال کرتا ہے تو یہ ذرا غور سے یاد رکھیے کہ یہ اختیار خداوند نے اسے دیا ہوتا ہے اور اس اختیار کی آپ کو عزت کرنی ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر یسوع نے کہا جاؤ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے سانپوں، بچھوؤں اور اس کی ساری قدرت پر غالب آؤ. پھر ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے 9ویں اور 10ویں آیت میں کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم کمزوریوں پر، بیماریوں پر اور بدروحوں پر میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، جاؤ اور ہاتھ رکھو اور اچھے ہو جاؤ. پھر یسوع نے پطرس کو کہا پطرس کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں رکھنا. پھر انہوں نے کہا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ کہتا ہاں رکھنا. پھر اس نے کہا کیا تو مجھ سے پیار کرتا ہے؟ کہتا اس نے کہا جا میری بھیڑیں چرا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اختیار، یہ اتھارٹی جو ہے یہ خداوند نے دیا اور آپ کو بھی اس اختیار کو ماننا پڑے گا کیونکہ یہ اختیار خداوند نے دیا ہے. جب آپ اس اختیار کو اپنے اوپر لیتے ہیں، مانتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے آپ بھی بلیس ہوں گے. اور اگر آپ اس اختیار کو نہیں مانیں گے تو پھر یاد رکھیے آپ خداوند کو نہیں مانتے. تو کہتا ہے پھر مجھے اختیار دیا، یہاں پر انڈر لائن کر لیجیے، کہتا ہے اس اختیار کے موافق سختی سے پیش کروں گا، کرنا پڑے جو میرے پیچھے کرے جو خداوند نے اسے دیا. لکھا ہوا ہے نا، پڑھ دیجئے ذرا خالی اس بات کو، جو خداوند نے دیا. جو خداوند نے مجھے بنانے کے لیے دیا. ہاں کس نے دیا؟ ذرا انڈر لائن کر لے، خداوند. خداوند کون ہے؟ یسوع مسیح نے مجھے اختیار بنانے کے لیے دیا ہے. لیکن اگر حاضر ہو کر، انڈر لائن کریں، حاضر ہو کر بھی اسے سختی سے پیش آنا پڑے تو بھی بنانے کے لیے نہ کہ بگاڑنے کے لیے نہ ہوتا ہے، بلکہ کس کے لیے یہ اختیار دیا ہے؟ بنانے کے لیے دیا ہے. ہیلیلویا. آج صبح خداوند نے اس آیت کے وسیلہ سے میرے دل میں ایک پیغام ڈالا ہے. خداوند کے بندے کے پاس خداوند کا اختیار. ہیلیلویا. آئندہ آنے والے دنوں میں ضرور روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے اور I will meditate, I will study on it. I hope Holy Spirit help to me because this topic put in my heart through the Holy Spirit. Holy Spirit is saying to me in my spirit, coming days I will share the Lord's authority. Have a man of God he can use for you, for your building, for your making. تو آپ کو بنانے کے لیے خدا نے جو اختیار دیا ہے تو اس کو ہم سمجھیں گے. آئیں جی 11ویں سے 14ویں آیت تک ہم دیکھیں گے اور اس میں
جو ہے وہ خدائے سالوس کے نام میں پولوس کی پرفضل الوداع. لو جی اسی بھی الوداع پر پہنچ گئے ہیں 13ویں باب کی، اور پھر ہم ایک نئی کتاب کو شروع کر سکیں گے. تو یہ الوداعی جو ہیں وہ خدائے سالوس یعنی کہ تثلیث خدا باپ بیٹے روح القدس کو ہم دیکھیں گے. پرفضل الوداع ہے. تو 11ویں آیت ذرا پڑھ دیجیے، 11 سے 14 تک ایک ہی بات کو ہم دیکھیں گے. جی غرض اے بھائیو خوش رہو، واہ واہ واہ. کامل بنو، خاطر جمع رکھو، یک دل رہو، میل ملاپ رکھو تو خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ تمہارے ساتھ ہوگا. واہ، بس 11ویں آیت. تو 11ویں آیت میں ذرا کچھ چیزوں کو دائرہ لگا لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے کس بات پر فوکس کرنا ہے. تو سب سے پہلے خوش رہو بھائیوں، خوش رہو. بھائیوں کو بھی انڈر لائن کریں اور دائرہ لگائیں، اور خوش رہو. ایک یہ پالوس چاہتا ہے. اور کامل بنو، اس کو دائرہ لگائیں. خاطر جمع رکھو، اس کو دائرہ لگائیں. یک دل رہو، اس کو دائرہ لگائیں. میل ملاپ رکھو، اس کو دائرہ لگائیں. خدا کی محبت اور میل ملاپ، خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ ہے، اس کو دائرہ لگائیں. ساتھ ہو. آمین. آئیں ذرا ان باتوں کو دیکھیں کہ پولوس اب اپنے طوفانی خط کو اچانک ختم کرتا ہے. طوفانی خط تھا یہ. تو ان کو الوداع کہنے میں یونانی اسلام کا لفظی مطلب ہے خوش رہو. یونانی اسلام کا مطلب کیا ہے؟ خوش رہو. اچھا دیکھیں، ویسے جب ہم سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم پر بھی سلامتی ہو. لیکن یہاں پر سلام کا مطلب ہے خوش رہو یا خوشی مناؤ. یہ ہے یونانی گریٹنگز کا مطلب. خوشی مناؤ یا خوش رہو کے ساتھ وہ ان 4 تاکید یا 4 نصیحتیں کرتا ہے، جس کو میں نے دائرہ لگایا. 4 نصیحتیں آخر میں ان کو کرتا ہے. تو وہ ایک پہلی کیا نصیحت، کیا تاکید کرتا ہے؟ کامل بنو. واہ 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 واہ، کامل بنو. یہ فعل وہی ہے جو متی کی انجیل 4 باب کی 21ویں آیت میں جالوں کی مرمت کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. جالوں کی، جال ہوتا ہے نا نیٹ جس سے مچھلیاں پکڑتے ہیں، تو اس کی مرمت کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کامل بنو. تو مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے طور اتوار کی کیا کرو؟ مرمت کرو. ٹھیک ہے. تو جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ کامل بنو. تو یہ متی کی انجیل 4 باب کی 21ویں آیت ذرا پڑھ دیجیے. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے چالوں کی مرمت کے لیے، تو یہی لفظ یہاں پر ہوا ہے کہ اپنے طور اتوار کی مرمت کرو. کامل بنو، مرمت کرو. چلے جی، اب کیسے ہم اپنے آپ کے اپنے طور طریقوں کی مرمت کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ غصہ کرتے ہیں، اس کی مرمت کریں، غصہ کرنا چھوڑیں. اور اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کی مرمت کریں، سچ بولنا سیکھیں. گالی دیتے ہیں، گالی کو کنٹرول کریں، گالی کو ختم کریں، اس کی مرمت کریں. یہی خداوند کا کلام کہہ رہا ہے کامل بنو. جی پڑھیے کیا متی کی انجیل 4 باب 21ویں آیت، تاکہ ہم اس کو دیکھ لیں. متی 4:21. اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے اور 2 بھائیوں یعنی سبتی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو دیکھا کہ اپنے باپ سبتی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں. بس ٹھیک ہے، اپنے جالوں کی کیا کر رہے تھے؟ تو آئے میں اور آپ بھی اپنی مرمت کریں. ہم اپنے گھر کی مرمت کرتے ہیں، ریونیشن کریں. ہم اپنی گاڑی کی مرمت کرتے ہیں، ویسے ہی کامل ہو کر میں اور آپ بھی کامل بنو کا مطلب ہے مرمت کرو. اپنے طور توار، اپنے طور طریقوں کی مرمت کرو. تو جو کچھ آپ کی زندگی کے اندر غلط ہے اس کی مرمت کرو، اس کو ٹھیک کرو. اپنے ریلیشن کو ٹھیک کرو، اپنی گفتگو کو ٹھیک کرو، اپنے دیکھنے کو ٹھیک کرو، اپنے بولنے کو ٹھیک کرو، اپنے چلنے کو ٹھیک کرو، اپنی رفاقتوں کو ٹھیک کرو، طور طریقوں تو عادات کو درست کرو. دیکھیں بہت ساری عادتیں ہیں وہ غلط ہیں ہماری زندگی میں، اس کی مرمت کرنے کی ضرورت ہے. کامل بننے کا مطلب ہے جال جیسے مرمت کرتے. تو کرنتھس کو کیا کرنا ہے؟ مرمت. لڑنا جھگڑنا اور گناہ کرنا ترک کر کے ایک دوسرے کے ساتھ صلح ہم آہنگی سے رہنا ہوگا. بولو ہیلیلویا. دوسری تاکید اس نے کی خاطر جمع رکھو. پہلی تاکید کیا کی ہے؟ کامل بنو. دوسری تاکید اس نے کی ہے
خاطر جمع رکھو یعنی حوصلہ رکھو. بی ہولڈ تو مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نصیحت حاصل کرو، اور پولوس ان کو زبردست سرزنش اور تنبیہ کی تھی. یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ ان نصیحتوں کو اچھی روح میں خوش دلی سے قبول کرو اور ان پر عمل کرو. اچھا ابھی ایک میری بات سنیں. کبھی کبھی ہم لوگوں کی جب تربیت کرتے ہیں، جب کبھی کبھی لوگوں کی ہم ڈائریکشن درست کرتے ہیں، کبھی کبھی جب ہم لوگوں کو تاکید کرتے ہیں تو لوگ حوصلہ ڈسکریج ہو جاتا ہے. جی انہوں نے منو کہہ چڑھیا کہ جی تسی لیٹ کیوں آئے، انہوں نے جی منو کہہ چڑھیا تسی دوپٹہ سر تے رکھو، انہوں نے کہہ دیتا جی تسی انٹرپٹ کیوں کر دیو، جی انہوں نے کہہ دیتا جی تسی انج نہ کرو. تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈسکریج ہو جاتے ہیں، بجائے حوصلہ رکھنے کے کہ نہیں میری. دیکھیں بائبل میں ایک بات لکھی، میں بڑا اس بات کا یقین رکھتا ہوں. امثال کی کتاب میں لکھا ہے جب تو دنا کو تربیت کرے گا تو وہ تربیت پذیر ہو جائے گا، یعنی کہ وہ اس کو مانے گا، وہ حوصلہ رکھے گا اور اس بات کو اپنی زندگی میں لے گا اور درست کرے گا. لیکن لکھا ہے اگر تو احمق کو تربیت کرے گا تو وہ الٹا بگڑ بھی جائے گا اور وہ تجھ سے ناراض بھی ہو جائے گا، وہ ڈسکریج ہو جائے گا. بندہ کبھی نہ کرے گی. دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ کو نہیں بتایا گیا تو آپ کی تربیت نہیں ہوگی، آپ کی ٹیوننگ. اور اگر آپ کو بتایا گیا اور آپ ڈسکریج ہو جائیں، اچھا بھی کیا ہو گیا جی میں بڑا ہرٹ ہو گیا ہوں، میں انوائڈ ہو گیا ہوں، چلو جی وہ بندے نو نصیحت کیتی، بیٹا ہو بیٹی ہو اس کو نصیحت. اچھا آپ خود بھی تجربہ کر سکتے ہیں، جب آپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ بجائے خاطر جمع رکھیں، حوصلہ رکھیں، اس کو سیکھیں، وہ ڈسکریج ہو جائے. کہتے بھی ہون کی ہویا، کہتے بھئی ہون کی ہویا، وہ تسی منو اے نہیں کیا سی. تو وہ کیا ہوتا ہے اس بات میں جب آپ کے بڑے، جب آپ کا پاسبان، جب خدا کا کلام آپ کو تاکید کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تو پھر آپ کو خاطر جمع رکھنی ہے. ہیلیلویا. تو خاطر جمع رکھنی ہے یعنی کہ خوش دلی سے قبول کریں، اچھی روح سے قبول کریں، پازیٹیو لیں، کامل بنے. اچھا کبھی کبھی میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، جب لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، لوگ نیگیٹو اس کو لے لیتے ہیں. ایک ڈسکریج ہو جاتے ہیں، دو برا مان جاتے ہیں، تین. لیکن پالوس کہتا ہے نہیں، میں نے جو تمہیں تاکید کی ہے کیا رکھو؟ خاطر جمع رکھو. تو پھر آپ کیا ہوں گے؟ تربیت پذیر ہوں گے. تیسری بات، یک دل رہو. کیا رہو؟ تیسری نصیحت اس نے کی، یک دل رہو. سو مسیحوں کے لیے دائرہ لگائیں، یک دل رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. یہ ہے یک دل رہو. اس کی طرح سوچیں، اپنی ساری سوچیں اور دلیلیں مسیح کے تابع اور متعی کر دیں. یہ مطلب ہے یک دل رہو. کدے نال یک دل رہو؟ یسوع دے نال یک دل رہو. بائبل چ لکھا ہے اس کے ہم شکل بنو. بائبل چ لکھا ہے اس کے قد کے موافق جاؤ. بائبل میں لکھا ہے ویسا ہی رکھو مزاج جیسا مسیح یسوع کا تھا. بائبل میں لکھا ہے میں نے تمہیں معاف کیا تم بھی معاف کرو. بائبل میں لکھا ہے میں نے پاؤں دھویا تم بھی دھو. بائبل میں لکھا ہے میں نے بپتسمہ لیا ساری راست بازی کو یوں ہی ہونے دے. بائبل میں لکھا ہے میں مر کر زندہ ہوا تسی بھی ہوگے. بائبل میں لکھا ہے جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے. ہیلیلویا. تو یہاں پر جب لکھا ہے نا کہ یک دل رہو، تو اے یک دل، اچھا میں نے اکثر جب دیکھا نا لوگ پڑھاتے ہیں کہ جی یک دل رہو، تو پھر اب لوگاں دے نال دس دینے کہ جی لوگاں دے نال مل دے جل دے رہو. یہ بات نہیں ہے. یک دل کے ساتھ مراد ہے کہ آپ مسیح کے ساتھ اکائی کر لیں، آپ مسیح کے ہم شکل بن جائیں، آپ مسیح کی مانند ہوتے چلے جائیں، آپ درجہ بدرجہ یسوع کے جلال میں بدلتے جائیں. وہ ایک جگہ پہ لوگ یسوع کو دیکھنے آئے تھے تو پترس کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا یہ مسیح ہے؟ انہیں کہا نہیں یہ مسیح نہیں ہے، تو پترس ہے. انہیں کہا یہ تو بالکل مسیح کی طرح بولتا ہے. ہیلیلویا. کاش میری اور آپ کی زندگی کا مزاج یک دل ہو جائے، یعنی کہ مسیح کے ساتھ اکائی کر جائے. مسیح ہمارا ریپرزینٹیو ہے اور مسیح ہمارا چرواہ ہے اور مسیح کو ہم فالو کرتے ہیں تاکہ اس کے نقش قدم پر چلے اور اس میں اور ہم میں اکائی ہو جائے. ہیلیلویا. سو چوتھی تاکید ہے میل ملاپ رکھو. 12ویں باب کی 20ویں آیت صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے درمیان جھگڑے اور تفرقے تھے.
اگر آپ دوسرے کرنتھیوں کی 12ویں باب کی دوسری آیت پڑھے تو ان میں جھگڑے تھے، اس لیے پولس کہتا ہے میل ملاپ رکھو. پڑھ دیجئے دوسرا کرنتھیوں 12واں باب 20ویں آیت. 12واں باب پیچھے ہی ہے، اس کی 20ویں آیت پڑھ دیجئے. اس میں جھگڑے تھے کرنتھس کی کلیسیا میں، تفرقے تھے. جب بھی رسوم پرستی کو داخل کیا جائے گا تو ہمیشہ یہی نتیجہ نکلے گا. جی کیا لکھا ہے؟ پڑھ دیے. کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آ کر جیسا تمہیں چاہتا ہوں ویسا نہ پاؤں، ہاں اور مجھے بھی جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی پاؤ، کہ ہاں. تم نے جھگڑا حسد غصہ سنا جھگڑا حسد تفرقے یہ ان کے اندر تھے. تو پولس اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتا ہے میل ملاپ رکھو. کیا رکھو؟ میل ملاپ رکھو. جب بھی رسوم پرستی کو داخل کیا جائے گا تو ہمیشہ یہی نتیجہ نکلے گا. اس لیے پولس ان کو کہتا ہے کہ پہلے خطا کاروں کی سرزنش کرو، ان کو مناسب سزا دو، اور اپنے ساتھی مسیحوں کے ساتھ صلح اور امن سے رہو. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ خدا کی محبت اور خدا، پڑھیے کیا لکھا ہے؟ خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ ہے، ان کے ساتھ ہوگا. واہ واہ واہ. اب میری بات سنیں. if you want Lord go with you or Lord go with you اور خداوند آپ کے ساتھ چلے، لارڈ واک ود یو، تو پھر سیدھا سادہ طریقہ ہے کہ آپ کامل بنیں اور خاطر جمع رکھیں، میل ملاپ رکھیں. جب آپ ایسا کریں گے تو یک دل رہیں. جب آپ ایسا کریں گے تو بائبل کہتی ہے خدا جو محبت اور میل ملاپ کا چشمہ ہے، جتوں محبت نکل دی ہے نا چشمہ کہندے نے، جتوں میل ملاپ نکلتا ہے وہ خدا ہے، چشمہ ہے نکلتا ہے. لکھا ہے ان کے ساتھ ہوگا. ہیلیلویا. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ خدا میرے ساتھ ہو؟ تو پھر آپ کو اپنی زندگی میں کامل بننا ہے، پھر آپ کو خاطر جمع رکھنی ہے، پھر آپ کو مسیح کے ساتھ اکائی یک دل ہونا ہے، اور پھر میل ملاپ رکھنا ہے. تو بے شک ایک لحاظ سے خداوند ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اگر وہ ان باتوں میں اس کے فرما بردار ہوں، تو وہ خاص طور پر اپنی قربت اور محبت کا اظہار کرتا ہے. اب میری بات سنیں، میرے ساتھ بولے ویسے تو خدا ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے. بولے تاکہ آپ سیکھیں گے. ویسے تو خدا ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایک خاص فیور ملتی ہے، فرما بردار ہوتے ہیں، تو وہ خاص طور پر اپنی قربت اور محبت کا خاص اظہار آپ کے ساتھ کرے گا. آئیے 12ویں آیت کو دیکھیں. 12ویں آیت تلاوت کر دیجئے. بھائی راشد آپ چیئر لے لیا کریں، چیئر لے لی، ٹھیک ہے، نیکسٹ بھی چیئر لے لے. چلے جی پڑھی 12ویں. پاک بوسہ لے کر سلام کرو. سب مقدس لوگ تم کو سلام کہتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت. بس جی بس. پہلی آیت پر ہم دیکھتے 12ویں آیت میں پاک بھوسا. تو آج ہم غیر قوموں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتے ہیں. پاک بھوسا کیا ہوتا ہے؟ ذرا غور سے سنیے. پاک بھوسا چومنے کو کہتے ہیں. جو پاک بھوسا ہوتا ہے وہ ماتھے سے لیا جاتا ہے، جو پاک بھوسا ہوتا ہے وہ سر سے لیا جاتا ہے، اور جو پاک بھوسا ہوتا ہے وہ ہاتھ سے لیا جاتا ہے. جب ہم غیر قوموں کو دیکھتے ہیں تو وہ جب اپنے بڑوں کو ملتے ہیں تو وہ ان کا ہاتھ چومتے ہیں، پھر یہاں ان کا ماتھا یا سر چومتے ہیں اپنے بڑوں کا. اور میں آپ کو بتاؤں آج سے 2000 سال پہلے یہ کرسچن ٹیچنگ ہے کہ اسی تے دورو ہی جڑا نا. ہاں اگر آج ہم بہنوں کو دیکھیں تو وہ ایسے لگتا ہے بس کدے ادھر وہ دورو ہی جڑا نا. تو وہ ایسا نہیں ہے. پاک بھوسا کیا ہوتا ہے کہ آپ اچھے سے ہاتھ چومیں، یہ آپ کو قربت کی ظاہر ہے. اچھا میرا ایک بھتیجا ہے، وہ جب بھی مجھے ملے گا وہ پہلے میرا ہاتھ پکڑے گا، ہاتھ چومے گا، پھر وہ ملے گا. اچھا تو میں کہتا ہوں یہ تو نے کہاں سے سیکھا؟ تو وہ غیر قوموں میں رہ کے سیکھا. میں نے کہا یہ تو بائبل کی تعلیم ہے. پھر ایک دفعہ میں تعلیم دے رہا تھا تو ایک بہن فیصل آباد سے آئی ہوئی تھی، تو اس نے مجھے اتنا پیار کیا، اس نے جا کر اپنے پورے علاقے میں فیصل آباد میں بتائی. کہتی پاسٹر صاحب نے اتنی اچھی بات بتائی. تو میں نے کیا بتانی تھی، یہ تو بائبل میں لکھا ہے. پاک بھوسا لے کر دیکھیں آپ اپنے بچوں. اچھا میں جب چھوٹے بچوں کو ملتا ہوں تو میں ان کا ہاتھ پکڑ کر چومتا ہوں، مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے. تو آپ اپنے آج آپ کے ماں باپ ہیں
آپ ان کا ماتھا چومیں. کدی چومو تو یہ حیران ہو جاؤ گے. آپ ماتھا چوم کر سلام دعا لے وہ پریشان کھڑ گئی کی ہوئے. ایک یہ آپ اپنے بہن بھائیوں کا ہاتھ چوم سکتے ہیں, ماتھا چوم سکتے ہیں, سر چوم سکتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیے یہ پاک بھوسہ ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, اس کی کشش, اس کی طاقت اتنی ہے کہ آپ سنیں. دیکھیں اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے, بائبل میں لکھا ہے پاک بھوسہ. تو رسولوں کے زمانے میں کیا تھا, پاک بھوسہ مسیحوں کے اسلام کا مخصوص حصہ تھا. تو یہ مخصوص حصہ ہے. ہمارے بزرگ, ہمارے رسول اس طریقے سے اپنے سلام میں اس کو شامل کرتے ہیں. تو میں بھی کیا لوگ جو سلام کرتے لیندے چج نہ منہ بھی نہیں انہوں دا سیدھا ہوندا, چج نہ ہاتھ بھی نہیں ملاندے, چج نہ کھلوندے بھی نہیں, تے چج نہ جبھی بھی نہیں پاندے. میں آپ کو بتاؤں یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جب آپ دل سے کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں, دل سے جب آپ کسی کو گریٹنگ دے رہے ہوتے ہیں دل سے, تو وہ فیل ہوتا ہے. کہندے آپ نے میرے نال سلام دعا تے لئی لیکن چج نال نہیں لئی. تو لیکن اگر آپ اس میں بائبل کی چونکہ یہ تعلیم ہے, خدا کا بندہ کلیسیا کو یہ سکھاتا ہے کہ تم کیا کرو, پاک بھوسہ لے کر. تو پاک بھوسے کا نام اس کو دیا گیا ہے, اس کو ایک پاک بھوسے کا نام دیا گیا ہے. یہ ہولی ہے, اور مطلب یہ ہے کہ یہ مصنوعی محبت اور الفت کی علامت نہیں ہے. جدو چاہے نا بندے نو تو پھر آپ کسی کا ہاتھ چوم سکتے ہیں, ماتھا چوم سکتے ہیں, سر چوم سکتے ہیں. تو اخلاص اور سچائی کی علامت تھا. تو آج بھی کئی ملکوں میں, کئی قوموں میں مسیحوں کے درمیان اس کا رواج ہے. مگر بعض معاشروں میں پاک بھوسے کی بجائے جو ہے مسافہ کرنے اور گلے ملنے کو ترجیح دی جاتی ہے. ہوج خدا کا خادم اس بارے میں کہتا ہے یہ کوئی دائمی حکم نہیں بلکہ حکم کی روح یہ ہے کہ مسیحی اپنی باہمی محبت کا اظہار اس طرح کیا کریں کہ جو ان کے زمانے اور معاشرے کو منظور اور قبول ہو. چلو کوئی گل نہیں, حوج کہندا ہے گل تے محبت, سچی محبت کا اظہار ہے. تو چلے جو آپ کے معاشرے میں جو جس چیز کی اجازت ہے تو انہوں ہی اچھے طریقے نہ کر لیا کرو. ورنہ بائبل تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ جب کسی سے ملیں تو آپ ضرور اچھی سچی محبت کا اظہار پاک بھوسہ لے کر سکتے ہیں. 13ویں آیت, او مائی گاڈ. چلے 13ویں اور 14ویں پڑھ لیتے ہیں تاکہ سب مقدس لوگوں کو تم سلام کہتے ہیں. سب مقدس لوگ تم کو سلام کہتے ہیں. سو اسلام نے کرنتھیوں کو یاد دلایا ہوگا کہ وہ کتنی وسیع رفاقت میں شامل کیے گئے ہیں. سو اور دوسری کلیسیاؤں کی نظریں ان کی ترقی اور خداوند کی فرما برداری پر لگی ہوئی ہیں. مطلب اور مقدس بھی تمہیں اسلام کہتے ہیں. 14ویں اور آخری آیت خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں, پڑھ لیجئے ذرا. خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ. ایلو جی تسلیس پوری ہوگی. میں کہہ رہا تھا یہ سالوس گریٹنگ ہے, تو اس میں خدا باپ, بیٹا, روح القدس تینوں ہیں. تو یہ نئے عہد نامے کے نہایت ہی خوبصورت کلمات برکت ہیں. اس میں تسلیس کے تینوں اقانون موجود ہیں. سو خدا کا خادم لنسکی یوں کہتا ہے, میرے سامنے عظیم رسول کی یہ تصویر ابھرتی ہے کہ وہ کرنتھیوں کے اوپر ہاتھ بڑھائے نئے عہد نامے کی اس گہری برکت کے الفاظ بول رہا ہے. اس کی آواز خاموشی میں اتر جاتی ہے لیکن برکت ہمارے دلوں پر رہ جاتی ہے. ہلیلویا. تو اچھا میں آپ کو بتاؤں کلمات برکت پوری بائبل میں ایسے ہی ہے. کدی کدی اسی ایم ہی ایڈ کر لینے ہیں. اگر آپ پورے نئے عہد نامے میں پڑھیں تو کلمات برکت میں خدا باپ, بیٹے, روح القدس کا ذکر ہے. لیکن کبھی کبھی ہم اپنی برکات میں کہنے اسرائیل پر بھی سلامتی ہو, اچھی بات ہے. لیکن دیکھیں بائبل میں لکھا ہے نہ تو اس میں سے کچھ بڑھا اور نہ اس میں سے کچھ گھٹا. لیکن پورے عہد نامے میں آپ جتنے خط دیکھیں گے تو وہ بڑے سادہ طریقہ سے اس طریقے سے کمپلیٹ ہوتے ہیں کہ تم پر خدا باپ, بیٹے, روح القدس کی برکت ہوتی رہے. آئے اپنے سر کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں. بنش کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے آج کے کلام کے لیے, کل گزری عبادت کے لیے, جتنے لوگوں کی پریئر ریکویسٹ ہے ان کے لیے, جتنے چرچ میں موجود ہے, جتنے آن لائن موجود ہے, آئے ان کے لیے برکت چاہیں. اور آج کے کلام کے لیے جو شکر خدا نے ہم سے کلام کیا اس کے لیے شکر گزاری کریں. ہلیلویا.